مدیحہ ہے، مگر سب مجھے مدھو کہہ کر بلاتے تھے۔ میری عمر تقریباً 32 سال ہو چکی ہے، پر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر چکے تھے اور میرے اوپر میری 2 چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ میں چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنی بہنوں کا پیٹ پالتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی۔ اپنی دونوں بہنوں کی شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ تو بہت پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور اب تو میری بہنیں بھی پرائی ہو گئی تھیں۔ اکیلے پن کی وجہ سے اب مجھے بھی کسی کے ساتھ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی جا رہی تھی جو میری تنہائی کو دور کر سکے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ پر میرے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، اور میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے دن کچھ یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن میں گھومنے گئی تو وہاں میری بہت پرانی سہیلی مجھے مل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دنوں بعد ملے تھے۔ پھر ہم دونوں نے کافی ساری باتیں کی۔ اس نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس نے اچانک میری شادی کے بارے میں پوچھا تو میں نے بھی اسے سب کچھ بتا دیا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کی عمر تقریباً 38 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ اس کی شادی تو ہوئی تھی مگر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ اس کا بھائی اپنی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا۔ میری سہیلی کے گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک کمی تھی تو اس کے بھائی میں کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ مجھے یہی سب بتا رہی تھی کہ میرے منہ سے اچانک نکل گیا کہ تم اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کروا دو، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی میں تمہارے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، نہ ہی انہیں کسی بات کے لیے تانا دوں گی۔ میری باتیں سن کر میری دوست حیران ہو گئی۔ اس نے کہا اتنی بڑی سچائی جانتے ہوئے بھی کہ میرا بھائی کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، تب بھی تم ان سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ میں نے کہا کہ اس طرح سے جینے سے تو بہتر ہے کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں اور وہ میرا سہارا بنے۔ آخر میں کب تک اکیلی رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ میری سہیلی میرا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے گھر میں کسی ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں بہت پہلے گزر چکی تھی، اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات اپنے بھائی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ویسے تو میں یہ شادی کا پکا ہی سمجھوں، کیونکہ میرے بھائی کو تمہاری ہی جیسی کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد میری سہیلی میرے گھر آئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا کہ بھائی شادی کے لیے تیار ہیں، پر ان کی ایک شرط ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ تو اس نے کہا بس یہی کہ اس کا بھائی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات؟ تم اور تمہارے بھائی اس بات کے لیے بے فکر رہو، میں بھلا کیوں دنیا کو بتانے جاؤں گی کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا۔ اگلے کچھ دنوں میں میری اور وقاص کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ لوگ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک اکیلی لڑکی کا کیسے اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ میں یہ بات اپنی بہنوں کو بھی نہیں بتائی کہ میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا۔ میرے شوہر کا یہ راز میرے سینے میں دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں دلہن بن کر وقاص کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کا گھر تو ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی، کیونکہ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنے اچھے گھر میں میری شادی ہوگی۔ میرا کمرہ بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ان کے اندر ایک جھجک تھی، شاید وہ اپنے اندر کی اس کمی کو لے کر پریشان تھے، پر میں خوبصورت سمجھدار عورت تھی، اسی لیے میں نے کوئی پہل نہیں کی اور شوہر کا ساتھ پکڑ کر انہیں یقین دلایا کہ یہ بات کبھی بھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی میں آپ کو اس بات کے لیے کبھی کچھ کہوں گی۔ میرے اتنا کچھ کہنے اور سمجھانے کے بعد اس کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں میں تحفے کے طور پر انگوٹھی پہنائی اور کہنے لگے کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے میری زندگی کی سب سے مشکل وقت ثابت ہوگا۔ میں اور وقاص اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب کافی دنوں تک ان کی بیوی کو بچہ پیدا نہیں ہوا تو ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس میں بہت سی کمیاں بتائی، اور جب یہ بات اس کی پہلی بیوی کو پتہ چلی کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس نے بتایا کہ دوسری شادی کے بارے میں انہوں نے اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری بیوی بھی اگر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو مجھے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، لیکن میں نے سب کچھ جانتے ہوئے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اسی لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی۔
میرے دل میں بھی بچے کی تمنا تھی، پر مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا تھی کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اسی لیے میں نے اولاد کی خواہش کو اندر ہی اندر مار دیا تھا اور شوہر کو یقین دلایا کہ میں آپ سے کبھی بچوں کی خواہش نہیں رکھوں گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس کے گھر میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ میں وقاص اور ان کے باپ کی خوب خدمت کرتی تھی۔ شام کے وقت ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے۔ وقاص کو دفتر سے آنے میں لیٹ ہو جاتا، اسی لیے مجھے بوریت محسوس ہوتی تو میں اپنے سسر جی سے باتیں کرتی، ان کا بھی دل بہل جاتا اور میرا وقت بھی گزر جاتا۔ میری شادی کو 4 سے 5 مہینے مکمل ہو چکے تھے، پر کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن ہم سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، تب اچانک سے مجھے چکر سا آیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ میری حالت دیکھ کر شوہر نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، اپنے کھانے پینے کا خیال تو رکھتی نہیں ہو، ٹھیک سے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں گے تاکہ تمہیں ڈاکٹر کچھ طاقت کی دوائیاں دے دے اور تم اچھے طریقے سے کھانا کھانے لگو اور تمہارے اندر کی کمزوری بھی دور ہو جائے۔ پر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وقاص نے میری ایک نہیں سنی۔ دفتر جانے کے بجائے وہ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد جو کہا اسے سن کر تو ہم دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر نے بڑے خوش ہو کر یہ خبر سنائی، پر یہ خبر سنتے ہی ہم دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں اور وقاص بہت ہی عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ مجھے اور وقاص کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا تھی کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ آخر میں امید ہوئی تو ہوئی کیسے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ سے وقاص نے رپورٹ لی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے مجھے پکڑ کر گاڑی تک لائے اور اتنی تیز رفتاری میں گاڑی چلائی کہ میری جان نکل گئی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو میرے سسر جی ہمارے انتظار میں باہر بیٹھے تھے۔ ہم دونوں کو گھر آتا دیکھ سسر جی وقاص سے پوچھنے لگے، بہو کی طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وقاص کے سر پر غصہ حاوی تھا۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ آپ کی بہو حاملہ ہے، جبکہ یہ بات میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ وقاص کی بات سنتے ہی میرے سسر جی اس سے کہنے لگے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ہال ہی میں پڑے صوفے پر گر گئی، یوں کہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بے قصور تھی، مگر میرا شوہر اس سب کو دیکھ کر مجھے بے عزت کر رہا تھا۔ وقاص کی بات سن کر میرے سسر جی غصے میں کہنے لگے، تھوڑا سوچ سمجھ کر تو بات کیا کرو، اور اس طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے کچھ تو شرم کرو۔ اپنے سسر جی کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی ہمت ملی اور میں نے روتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ وقاص نے غصے میں کہا، تم تو چپ ہی رہو، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی، اور تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی کیونکہ تم نے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے میں تمہاری ہر باتوں کو برداشت کر لوں گا۔ لیکن تم غلط تھی، کیونکہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دو۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر جی نے وقاص کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر وہ غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی جاننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس وقت میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا اور وقاص کا رشتہ جہاں سے شروع ہوا تھا شاید وہیں پر ہی ختم ہونے والا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، پر مجھے ابھی بھی وقاص کی ہی پرواہ تھی، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہ گئی اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند کھڑی تھی۔ روتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گئی اور روتے روتے میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا۔ میری سہیلی جو کہ میری نند بھی تھی وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری سہیلی مجھے سمجھا کر چلی گئی۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ آخر یہ سب وہ کیسے ٹھیک کر سکتی ہے؟ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں وقاص کے علاوہ اگر کوئی مرد نہیں تھا، میں تو رات دن اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ وقاص سے دفتر سے گھر آنے میں کبھی کبھار رات کے 11 بجے آتے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی تو وقاص ہی کمرے میں آ کر مجھے جگا دیتے تھے۔ مگر وقاص تو کبھی باپ نہیں بن سکتے تھے، پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ مگر کچھ تو ایسا تھا جو مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ کسی سوچ بچار کے ساتھ کسی طرح میں نے ایک ہفتہ گزار دیا
اور ہر گزرنے والے دن میں خدا سے بس یہی دعا کرتی تھی کہ خدا مجھے بے قصور ثابت کر دو اور میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میری دونوں بہنیں اپنی زندگی میں ایسی پرسکون تھیں کہ انہیں میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے ان کو ماں باپ کی طرح پالا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب میری نند میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے کے لیے میرے گھر آئی، وقاص کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وقاص مجھے کیسے لینے آئے، لیکن میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے دوبارہ وقاص کی زندگی میں شامل ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ پر بغیر کچھ پوچھے ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پر جب گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ گھر کو تو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا اور میرے سسر جی نے بہت خوشی سے میرا استقبال کیا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میری دوست نے بڑے پیار سے مجھے گلے لگا لی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھابھی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے پھپھو بننے کا موقع دیا۔ وقاص پر نظر ڈالی تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میری دوست یعنی میری نند سارا سچ مجھے بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ پاپا کو تمہارے اوپر یقین تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد بھیا پھر دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے پہلے کبھی انہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس ڈاکٹر نے بھیا کو دیکھتے ہی پہچان لیا، پر جب بھیا نے انہیں بتایا کہ میری دوسری بیوی امید سے ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے بھائی کو ایسا سچ بتایا جسے سن کر اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ ان کی پہلی بیوی بھائی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ایسی دوائیاں استعمال کرتی تھی کہ وہ کبھی امید سے نہ ہو، اور بھائی پر جھوٹا الزام لگا کر چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اور اسی لیے اس نے پیسوں کے دم پر جھوٹی رپورٹیں بنوائیں کہ بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سب ہونے کے بعد دن رات بھائی کو باپ نہ بننے کا تانا دیتی تھی، اسی لیے تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اس عورت کو طلاق دے دی، دوبارہ وقاص کی زندگی میں مجھے آنے کا موقع دے دیا تھا۔ نہیں تو میں اس سوچ کے ساتھ جی رہی تھی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ ساری بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ اگر یہ بچہ وقاص کا نہ ہوتا تو وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا، اور میں تو پہلے ہی بے سہارا تھی۔ اب شادی کے بعد یہ بدنامی کا داغ لے کر کہاں جاتی۔ یہ خبر سن کر میں فوراً سجدے میں گر گئی، کیونکہ اللہ نے میری دعا سن لی اور آج میں بدنامی سے بچ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں دوسرے کے گناہ کی سزا مل جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بھلا ہم نے کب کوئی گناہ کیا ہے۔ میری نند خوش تھی اور وہ خوشی خوشی کچن میں میرے لیے ہی کھانا بنا رہی تھی، جبکہ میرا سسر بار بار مجھے دعائیں دینے لگا۔ اس دوران وقاص شرمندہ سا کھڑا تھا، اسے شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کیا کہے، کیونکہ انجانے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ قصور اس کی پہلی بیوی کا تھا، مگر اس کا سزا وہ مجھے دینے والا تھا۔ مگر یہ سب جاننے کے بعد مجھے وقاص پر غصہ نہیں بلکہ پیار آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت غیرت مند انسان تھا۔ اس نے یہ خبر سن کر مجھ سے جواب طلب کیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو وقاص مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے، لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی شاید ایسا ہی کرتا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں باہر آئی۔ میرے گھر آنے کی خوشی میں میری نند سسر ایک کیک لے آئے اور پھر وقاص اور میں نے مل کر کیک کاٹا، اور میرے سسر اور میری نند نے میرے اپنے ہونے کا فرض نبھایا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بہت ساری دعائیں دی، اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب شاید میرے سسر کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ مجھے خود بھی ماں بننے کی چاہ تھی۔ ہمارے رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، جنہیں بہت محبت سے سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کی معمولی سی غلطی سے رشتے شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔